بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرنے والے کی سزا بیان کرتے ہوئے جتنے سخت الفاظ کا استعمال کیا ہے، شاید پورے قرآن کریم میں اتنے سخت الفاظ آپ کو کسی اور جرم کے لیے نہ ملیں۔ چنانچہ کسی مسلمان کو قتل کرنے سے پہلے انسان ذرا سورہ نساء کی آیت نمبر 93 ترجمے کے ساتھ پڑھ کے جائے کہ اگر آپ اس سزا کے اوپر صبر کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا أَلِيمًا، کہ جو بھی کوئی کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے اس کی سزا جہنم ہے۔ نمبر 1، خالداً فیہا، جہنم بھی ایسی کہ اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ اب علماء نے اس کے لیے اگرچہ اس کی تعویل بیان کی ہے، لیکن قرآن کریم کے الفاظ کے اوپر ہم غور کریں۔ قرآن کریم کے الفاظ کہہ رہے ہیں کہ قاتل جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور اوپر سے مزید کیا فرما رہے ہیں اللہ رب العزت، وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اللہ رب العزت کا اس کے اوپر غصہ ہوگا۔ سزا بھی دے رہے ہیں اور سزا کے ساتھ جو غصہ ہے اللہ رب العزت کا، اور صرف غصہ نہیں کہ غصہ کبھی ٹھنڈا ہو جائے، فرمایا ٹھنڈا ہونے کے امکانات بھی نہیں ہیں۔ کیوں؟ وَلَعَنَهُ، اور اللہ رب العزت اگر کسی کے اوپر لعنت کرتے ہیں تو علماء فرماتے ہیں لعنت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کو اپنی رحمت سے دور فرما دے، ابعاد عن الرحمہ، کہ اس کی طرف نظر رحمت بھی نہ کریں۔ غصہ ہے اور غصہ ٹھنڈا بھی نہ ہو کہ بس کوئی معافی نہیں ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا أَلِيمًا، یہ تو اتنا بیان کر دیا اور فرما رہے ہیں کہ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا أَلِيمًا، اور اس کے لیے اللہ رب العزت نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وہ کیا عذاب ہے اس کا ذکر نہیں ہے۔ کتنی سخت سزا ہے میرے محترم دوستو، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بھائی پاکستان میں معمولی چیزوں کے لیے لوگوں کا قتل کر دیتے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے کورنگی میں باپ اور بیٹے کو کس بے دردی سے جو ہے نا ان کے بک سٹور میں شہید کیا گیا۔ وہ تو شہید ہو گئے اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے مال کا دفاع کرتے ہوئے، اپنی عزت کا دفاع کرتے ہوئے جان سے جاتا ہے وہ شہید ہے، وہ تو چلے گئے جنت میں۔ لیکن یہ لوگ کتنے بدبخت ہیں کہ جو اتنی بڑے سزا کے مستحق ہو گئے۔ اللہ رب العزت ہمارے حال کے اوپر رحم فرمائے۔ یہ سب قرآن کریم سے دوری ہے میرے محترم دوستو۔ ہم مسلمانی کے دعوے تو کرتے ہیں لیکن قرآن کریم کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے، قرآن کریم کے الفاظ بھی نہیں آتے ہمیں، قرآن کریم کے یعنی ترجمہ اور اس کی فہم کیا ہے، اور دعوے کرتے ہیں ہم کتنے بڑے بڑے، سب سے بڑا ٹھیکیدار ہم اپنے آپ کو اسلام کا سمجھتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ہمیں تو قرآن کے بارے میں اور جو ہے نا اسلام کے بارے میں سب پتہ ہے، حالانکہ کلمہ صحیح نہیں آتا، نماز نہیں پڑھتے، اگر پڑھتے ہیں تو پتہ نہیں کیسے پڑھتے ہیں۔ اللہ پاک ہمارے حال کے اوپر رحم فرمائے۔